اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. عزیز طلبہ، یہ سورہ نساء کا تیسرا رکوع چل رہا ہے. پہلے طلبہ مفردات کے معنی لکھ لیں اور اس کے بعد میں ترجمہ و تفسیر کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اس میں خطاب اولیاء سے ہے، یعنی عورتوں کے سرپرستوں سے خطاب ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء، ورثا یرثو ارثا، وارث ہونا، اور کرہن اکراہن کے معنی میں ہے زبردستی کرنا. ولا تعضلوہن، لا تعضلوا، عضل یعضل عدلا، روکنا، منع کرنا. لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، یہ بعض سے مراد بعض الصداق ہے، یعنی مہر. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن، معاشرت کے معنی ہوتے ہیں زندگی گزارنا. بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، یہ استبدال الزوج کے معنی ہوتے ہیں بیوی بدلنا، یعنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کے دوسری بیوی سے شادی کرنا. وآتيتم إحداهن قنطارا، یہ قنطار کا معنی ہے المال الکثیر، بہت زیادہ مال. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، بہتان کا معنی ہے الزام لگانا. بہتا یبہت بہتا بہتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا ميثاقا غليظا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. یہ افضا بعضکم الی بعض کا معنی یہاں ہے خلوت میں ہونا، جمع کرنا. افضا کا معنی لغت میں ہے المخالطہ، باہم ملنا، یہاں مراد جمع ہے. یہ ابن عباس سے مروی ہے. البتہ امام فرا کہتے ہیں الافضاء ان یخلو الرجل والمرأة وإن لم یجامعها، عورت و مرد اکٹھا ہو جائیں اگرچہ جمع نہ ہو. تو وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، میثاق جمع مواثیق، عہد و پیمان. غلیظ کے معنی ہوتے ہیں موٹا، سخت، گاڑھا. یہ باب نصرہ ضربہ کرما سے آتا ہے. غلظاً وغلظتاً، وغلظتاً وغلاظتاً، سخت ہونا، موٹا ہونا. تو یہ حل لغات کے بعد میں تفسیر کرتا ہوں.
یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا پس منظر یا شان نزول یہ ہے، جیسا کہ جامع صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں ابن عباس سے مروی ہے کہ عرب میں جاہلیت کے لوگ ایسا کرتے تھے، جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے جو اولیاء و سرپرست ہوتے تھے اس کی بیوی کے حقدار ہو جاتے تھے، وارث بن جاتے تھے۔ اگر چاہتے تو خود شادی کر لیتے، چاہتے کسی اور سے شادی کرا دیتے تھے، اور اگر چاہتے تو شادی نہیں کرتے تھے، شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بیویوں کے سرپرست شوہر کے علاوہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ تو اسی موقع پہ آیت کریمہ اتری ہے، اے ایمان لانے والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو، عورتوں کے مالک ہو جاؤ، کرہن اور ناپسندیدگی کرتے ہوئے۔ یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اگر عورتوں کے شوہر انتقال کر جائیں تو تم اس بات کو ناپسند کرو کہ ان کی شادی کہیں کرا دو، خود مالک بن بیٹھتے ہو اور عورتوں کی مرضی، ان کی اختیارات چھین لیتے ہو۔ ولا تعذروہن، اور ان کو نہ روکو شادی کرنے سے، تاکہ تم لے جاؤ اس بعض چیز کو جو تم لوگوں نے ان کو دیا ہے، یعنی مہر۔ یعنی تم عورتوں کو روک دیتے ہو کہ نکاح نہ کریں اور تم خود نکاح کر لیتے ہو تاکہ تم مہر کو لے لو۔ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی عورتوں کو نکاح سے مت روکو تاکہ تم ان بعض چیزوں کو لے جاؤ جس کو تم نے دیا ہے۔ یعنی عورتوں کو نکاح سے روک دو، اور تاکہ جو مہر وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تم اپنے قبضے میں کر لو، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کرے کسی کھلی ہوئی برائی کا۔ اگر کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے تو ایسی صورت میں ان کو قید میں کر سکتے ہو، روک سکتے ہو کہ کہیں مت جاؤ، اور ایسا تو ولی کر سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی برائی کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو امید ہے کہ کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر دے دے۔ یعنی اگر کسی بیوہ سے شادی کرنا ہو اور تم ناپسند کرتے ہو تو ناپسندیدگی کے باوجود شادی کر لو بیوہ سے، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، خیر دیں گے۔ آگے اللہ بتاتے ہیں، اور اگر تم ارادہ کرو بیوی کو بدلنے کا دوسری بیوی کی جگہ میں، اور تم لوگوں نے ان میں سے کسی کو بہت مال دیا ہے مہر کے طور پر، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور دوسری بیوی سے شادی کر لو، اور جس بیوی کو تم نے طلاق دی ہے تو تم نے ان کو بہت زیادہ مال مہر میں دیا ہے، تو ان کا مہر واپس نہ لو، اس لیے کہ طلاق کی صورت میں شوہر مہر واپس نہیں لے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ طلبہ جان لیں کہ اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو مہر واپس نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں اگر عورت خلا کرتی ہے تو خلا کی صورت میں مہر مرد واپس لے لے گا۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ نہ لو، مہر میں سے۔ کیا تم لیتے ہو اس کو الزام لگاتے ہوئے اور کھلی ہوئی برائی کے طور پر؟ یعنی تم
اس کو لوگے تو الزام وغیرہ لگا کر کے لوگے. وہ کیف تأخذونہ، اور تم کیسے لوگے مہر کو. یعنی آدمی نے جس عورت سے شادی کی، اس سے جمع کیا، اس کے ساتھ خلوت ہوئی، میاں بیوی کے تعلقات ہوئے، ان سے فائدہ اٹھایا، اس کے باوجود تم کیسے مہر کو واپس لے لو گے؟ اور کیسے تم لوگ مہر میں سے کچھ وقت افضا بعضکم، اور بعض کے ساتھ تنہائی میں ہوئے ہیں. یعنی تم نے باہم جمع کیا ہے یا باہم تم نے خلوت سیاح ہوئی ہے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتوں نے تم لوگوں سے پختہ عہد و پیمان لیا ہے. تو اس کے باوجود اگر تم چاہو کہ عورتوں کو دیے ہوئے مہر کو واپس لے لو تو یہ بات درست نہیں ہے. اور آگے کی جو آیت ہے، میں اس رکوع کو پورا کر دوں. یہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ سلفہ بمعنی مزہ، سلفہ یسلف سلوفاً، گزرنا، مزہ تقدمہ سبقہ. انہ کان فاحشۃ و مقتن، یہ مقت کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہونا. یہاں مراد ہے ناراضگی کا سبب. یہ مقت یمقت مقتن، ناراض ہونا. اور وساء سبیلا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے. یعنی کون کون سی عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے شادی کرنا حرام ہے. عربوں میں ایک یہ بھی غلط رواج تھا کہ ایک شخص ہوتا اور اس کی باپ کی اگر اس کے شوہر مر جاتے تو وہ اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا، اپنی ماں سے نہیں. بھئی ماں بھی آدمی کی باپ کی بیوی ہوتی ہے، ماں نہیں. جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا، اب اس کا لڑکا اس کی بیوہ سے شادی کر لے، تو عربوں میں لوگ اپنے باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتے تھے. حالانکہ باپ کی بیوہ اگرچہ سگی ماں نہیں ہے لیکن سگی ماں کے حکم میں ہے، لہذا جس طرح سے سگی ماں سے شادی کرنا حرام ہے، ایسے ہی باپ کی بیوہ سے بھی شادی کرنا حرام ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے. محرمات میں پہلی عورت ہے منکوحۃ الاب، یعنی وہ عورت جس سے باپ نے شادی کی تھی اور باپ کا انتقال ہو جائے. تو اے لوگوں، نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے. دیکھیے، نکاح کرنا کافی ہے. اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے، جمع ضروری نہیں ہے. بعض علماء کیا جمع ضروری ہے کہ اگر کسی نے کسی سے نکاح کیا ہے اور جمع کیا ہے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا لڑکا اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے شادی کی، نکاح ہوا مگر جمع نہیں کیا ہے، تو بعض فقہا کی رائے ہے کہ اس کا لڑکا اس کی بیوہ سے شادی کر سکتا ہے. مگر قرآن نے کیا استعمال کیا ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے. دیکھیے، نکاح ہونے کے بعد جمع ہو یا نہ ہو، نکاح ہونے کے بعد ایک مقدس رشتہ ہو جاتا ہے دو آدمیوں میں. اور اگر میرے باپ نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اگرچہ میری وہ سگی ماں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ میرے لیے ماں کے درجے میں ہے اور مقدس رشتے میں وہ عورت آ گئی ہے. تو منکوحۃ الاب یہ محرمات میں سے ہے. تم لوگ نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ
تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، الا ما قد سلف، مگر جو گزر گیا. یعنی شریعت نے عربوں کو جن کاموں سے روکا تھا، اگر وہ کام پہلے ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اگر کسی نے باپ کی بیوہ سے شادی کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اگر اس وقت کسی کے باپ کی بیوی کسی کی زوجیت میں ہے تو اس کو چھوڑ دینا پڑے گا، بلکہ حرام ہے. تو مگر جو گزر گیا، یعنی اگر کسی نے باپ کی بیوہ سے شادی کی تھی پہلے، اس ممانعت سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا. یقیناً وہ انتہائی برا کام ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. وہ ساء سبیلا، اور برا رستہ ہے. ساء یسوء، سوء مانے برا ہونا. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.